بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے مسلمان بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو ہم آسان طریقے سے کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قضا نمازیں ادا کرنے کا آسان طریقہ بتایا جائے گا جس پر عمل کر کے آپ اپنی قضا نمازوں کو بآسانی ادا کر سکتے ہو۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا رہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، گویا نماز کو قائم رکھنے والا اپنے دین کو قائم رکھنے والا ہے، اور نماز کو چھوڑ دینے والا اپنے دین کو ڈھا دینے والا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، جو شخص نماز چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اس طرح کی ایک دو نہیں بے شمار حدیثیں ہیں جن میں نماز چھوڑنے پر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، بلکہ نماز میں سستی کرنے پر بھی طرح طرح کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اور جس چیز پر وعید وارد ہوتی ہو یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہو وہ گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو خاص عمر میں جا کر نماز کا خیال آ جائے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو پھر وہ اپنی پچھلی تمام عمر کی نمازیں قضا ادا کر سکتا ہے۔ مرد و عورت کو اس وقت سے نمازیں قضا ہونے کا حساب لگانا چاہیے جب سے وہ بالغ ہوئے، لیکن اگر کسی کو اپنے بالغ ہونے کی عمر کا صحیح پتہ نہ چلے تو پھر علماء کرام نے عورت کے بالغ ہونے کی عمر 9 سال اور مرد کے بالغ ہونے کی عمر 12 سال بتائی ہے۔ عمر بلوغت سے لے کر اس وقت تک جب وہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے اس وقت تک سب نمازوں کو ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر ہر روز 20 رکعتیں فرض ہیں۔ قضا نمازوں میں سنتوں اور نوافل کو شمار نہیں کیا جاتا، صرف فرائض اور وتروں کو ادا کیا جائے گا۔ فجر کی نماز کے 2 فرض، ظہر کی نماز کے 4 فرض، عصر کی نماز کے 4 فرض، مغرب کی نماز کے 3 فرض اور عشاء کی نماز کے 4 فرض اور 3 وتر کی قضا نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سنتیں اور نوافل قضا ہو گئے ہیں ان قضا نمازوں کی نیت اس طرح کی جائے گی۔ سب سے پہلے نمبر پر نیت دل کی ہوتی ہے۔ اگر ہم زبان سے نیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے فجر کی قضا نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر۔ قضا نمازوں کے ادا کرنے کی ترتیب فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے فرض اور وتروں کی جب بھی نیت کریں گے سب سے پہلے جو قضا ہونے والی نمازیں ہیں اس کی نیت کرتے ہیں۔ نیت اس طرح کیجئے، مثلا سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اور ابھی تک اس کو ادا نہیں کیا اس کو ادا کرتا ہوں۔ ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجئے۔ جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ صرف ایک بار کہے، مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کرے اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدے میں بھی کرے۔ ایک تخفیف یعنی کمی تو یہ ہوئی، اور دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے، مگر وتر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائیں۔ تیسری تخفیف یعنی کمی یہ کہ قعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ چوتھی تخفیف یعنی کمی یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں
دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط ایک بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔ یاد رکھیے، تخفیف یعنی کمی کے اس طریقے کی عادت ہرگز نہ بنائیے۔ معمول کی نمازیں سنت کے مطابق ہی پڑھنی چاہیے اور ان میں فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحبات و آداب کی بھی رعایت کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز جیسے اس اہم فریضے کو اپنے وقت پر بغیر کسی سستی کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔